سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ مفتاح اسماعیل کو وزارت خزانہ سے رخصت کیے جانے کے بعد نواز لیگ کے اندر ایک دھڑا چودھری نثار علی خان کی طرح پارٹی سے راستہ جدا کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو تبدیل کرنے کا فیصلہ محض اتفاق نہیں اور نہ ہی اس کا تعلق ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال سے ہے۔ یہ فیصلہ خود حکمران مسلم لیگ نون کے اندر جنم لینے والی اس رستہ کشی کا نتیجہ ہے جس کے اثرات 2023 کے الیکشن میں نظر آ سکتے ہیں۔ یہ فاصلے اب بڑھ رہے ہیں اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ان کے چند ساتھی اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں جس نے پارٹی کے ایک بنیادی رکن چودھری نثار علی خان کو نواز لیگ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فیصلے بہرحال خود نواز شریف کو کرنا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کی جماعت کی قیادت کون کرے گا۔ تاہم کچھ سیاسی تجزیہ کار مظہر عباس کے اس تھیسس سے اتفاق نہیں کرتے اور یاد دلاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو یا نواز لیگ، جس بھی پارٹی لیڈر نے نام نہاد اصولی اختلافات کی بنیاد پر اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش کی، وہ پٹ گیا اور گمنامی کا شکار ہو گیا، چاہے وہ چودھری نثار خان ہو یا کوئی اور۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسی حرکت عموماً وہی سیاستدان کرتے ہیں جو اپنی پارٹی سے زیادہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے قریب اور حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب مظہر عباس کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کے جانے کی کہانی خاصی دلچسپ ہے۔ ایک حکومت اور 2 وزرائے اعظم میں پھنسے وزیر خزانہ کو ہر فیصلے کی اجازت موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے لینا پڑتی تھی۔ اس دن بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا تھا۔ مفتاح نے لندن فون کیا تو وہاں سے جواب ملا کہ میرے فون کا انتظار کریں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وقت تیزی سے نکل رہا تھا، لہٰذا وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو فون کیا کہ قیمتیں بڑھانا ضروری ہیں۔ انہوں نے ساتھ میں ایک میسج میاں صاحب کو بھی کر دیا۔ لندن سے تو جواب نہیں آیا مگر شہباز نے مفتاح کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت دے دی۔ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو میاں صاحب کا ناراضی والا فون آ گیا، جس پر 2 وزرائے اعظم میں گھرے وزیر نے کہا کہ میں نے آپ کو پیغام بھیجا تھا مگر آپ کا فون نہیں آیا۔ اس کے بعد شہباز شریف نے اجازت دے دی تھی، لہٰذا فیصلے کا اعلان کر دیا گیا۔ مظہر عباس بتاتے ہیں کہ بات صرف وزیر خزانہ تک محدود نہیں۔ میاں صاحب کی لندن میں اپنی ایک کچن کیبنٹ ہے جس نے اکثر مفتاح کی معاشی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کی۔ اس کے علاوہ مریم نواز بھی مفتاح کے فیصلوں سے طنزیہ انداز میں اختلاف کرتی رہیں۔ جواب میں وزیر خزانہ کے دفاع میں سب سے زیادہ شاہد خاقان عباسی بولتے رہے۔ اس دوران پارٹی کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی جس میں نواز شریف ویڈیو لنک پر موجود تھے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مخالفت کر رہے تھے۔ اس دوران گرم گفتگو میں مفتاح اسماعیل کا دفاع کرتے ہوئے خاقان عباسی نے اسحاق ڈار سے کہہ ڈالا کہ لندن میں بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہے، آپ ملک میں واپس آئیں اور زمینی حقائق کا سامنا کریں۔ اس پر مریم نواز نے سوال اٹھایا کہ اس سے پہلے یہ بتائیں کہ حکومت نے میاں صاحب کی واپسی کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں۔ تاہم نواز شریف نے خاقان عباسی کی گفتگو کا برا منایا اور میٹنگ کا بائیکاٹ کر کے اٹھ گئے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں اندرون خانہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور اب تو آڈیو اور ویڈیو لیک کے بعد پتہ نہیں کیا کیا باہر آ جائے، مگر مسلم لیگ نون کے لیے آئندہ الیکشن مشکل ہو گیا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک کے وقت یہ واضح تقسیم تھی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کے بعد جلد عام انتخابات کی طرف جانا ہے، مگر اتحادیوں میں اتفاق رائے نہیں تھا۔ پھر بہرحال شہباز شریف کے پاس بھی یہ ایک موقع تھا وزیر اعظم بننے کا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ شہباز نے تحریک سے پہلے ہی مفتاح کو اشارہ دے دیا تھا کہ تیاری پکڑ لو۔ یہ ویسے ہی تھا جیسے عمران نے 2018 میں اسد عمر کو الیکشن سے پہلے ہی وزیر خزانہ بنا دیا تھا، مگر مفتاح کی مشکل یہ رہی کہ چاہے IMF سے بات کرنی ہو یا کوئی اور فیصلہ، منظوری 2 جگہ سے ضروری تھی۔ IMF سے بات کرنی اور امریکہ جانا ہو تو پیغام آتا تھا کہ لندن سے ہوتے ہوئے جانا۔ اسحاق ڈار اور مفتاح کے درمیان تلخی واضح تھی، یہاں تک کہ ایک بار میاں صاحب سے کہا گیا کہ آپ کو لندن میں لوگ غلط اعداد و شمار دے رہے ہیں۔ اس دوران سیاسی محاذ پر بھی معاملات ٹھیک نہیں رہے۔ پنجاب میں تبدیلی بہت بھونڈے انداز میں کی گئی اور پھر حمزہ شہباز کے فیصلے پر تو کہتے ہیں کہ نیوٹرلز بھی خاموش نہیں تھے کیونکہ وہ پہلے ہی عثمان بزدار سے تنگ تھے۔ کچھ سینئر رہنماؤں کا خیال تھا کہ پارٹی میں اور بھی بہت قابل لوگ موجود ہیں۔ پھر ایک بڑی سیاسی غلطی ان لوگوں کو ٹکٹ دینا تھی جو 2018 میں آزاد لڑ کر جیتے اور پھر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون 20 میں سے 15 نشستیں ہار گئی کیونکہ مقامی قیادت نے بغاوت کر دی۔ یہ کہنا کہ PTI
PTI की सीटें थीं हक़ाइक़ के बरखिलाफ है, क्योंकि ज़्यादातर उम्मीदवार आज़ाद लड़कर जीते थे। फिर वही हुआ जो होना था। हमजा की शेरवानी चौधरी परवेज़ इलाही को फिट आ गई। मज़हर अब्बास कहते हैं कि इन चंद माह में एक वक्त ऐसा भी आया जब शहबाज शरीफ ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया और अपने करीबी साथियों से मशवरा किए बगैर लंदन में बड़े भाई को भी बता दिया। इस पर इन्हें पहले कहा गया कि कौमी असम्बली तोड़ दें, मगर शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि इसमें इत्तेहादियों का क्या कसूर है, मैं खुद ही अलग हो जाता हूँ। वो असम्बली से खिताब में अपने इस्तीफे का ऐलान करने वाले थे। ज़राए का कहना है कि मिफ्ता इस्माइल कतर रवाना हुए तो लंदन से पैगाम मिला कि मज़ीद मुज़ाकरात नहीं होने, क्योंकि हम हुकूमत ख़त्म करने जा रहे हैं। मगर जब जहाज़ उतरा तो फ़ोन पर दूसरा पैगाम था कि हुकूमत अब इलेक्शन तक जाएगी, जो मुकर्रर वक्त पर होंगे। कहते हैं कि ये सूरत हाल इमरान खान की इस्लामाबाद में 25 मई की चढ़ाई की वजह से पैदा हुई। वैसे भी खान साहब अपने खिलाफ खुद ही बयानियां बना लेते हैं और शायद अब कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं। मज़हर अब्बास कहते हैं कि एक ऐसा मौका भी आया जब कुछ गैर सियासी लोगों ने मुल्क के चीदा चीदा माहिरीन मुआशियात को एक टेबल पर बिठा दिया। इनमें मिफ्ता इस्माइल, शौकत तरीन और हफीज शेख भी शामिल थे, क्योंकि बात निगरान हुकूमत की तरफ आ गई थी। कहते हैं कि इस मीटिंग में स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर रजा बाकर भी शामिल थे, मगर IMF के बारे में ये ब्रीफ किया गया कि वो निगरानों से मुज़ाकरात या मुआहदा नहीं करेगा। अब वजीर खजाना इसहाक डार ने चार्ज संभाल लिया। मिफ्ता के मुकाबले में इन्हें आसानी ये है कि इन्हें 2 वज़राए आज़म से मंसूरी की ज़रूरत नहीं होगी। इनके आते ही डॉलर भी तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गया है, जैसे डॉलर को इनकी वापसी का ही इंतज़ार था। डार के पास मईशत सीधी करने के लिए इस वक्त 6 महीने हैं, लेकिन महकमा सियासियात ने इमरानी तूफान की पेशगोई की है, जिसके बाद हुकूमत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को हिफाजती बंद बांधने का टास्क दे दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।